اللہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ لوگوں میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ حضور آپ اپنی زبان سے خود ہی ارشاد فرما دیجئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ بلند آواز سے کہیے ذرا۔ ایک اور موقع پر اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اس کے سارے عیبوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ آج ہمیں دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں، ہم دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں، نہ تھی جب ہمیں اپنے حال کی خبر رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنی برائیوں پر نظر تو نگاہ ہمیں کوئی برا نہ رہا۔ ہم اپنے عیب تلاش کریں، لوگوں کے عیب تلاش نہ کریں۔ تو قرآن کریم ہمیں جو سبق دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ سیدنا صدیق اکبر سب کہیے رضی اللہ تعالی، بلند آواز سے۔ آپ خلیفہ بلا فصل بھی ہیں، امیر المؤمنین بھی ہیں، ساری زندگی حضور کے ساتھ گزار دی، آج بھی اللہ کے محبوب کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہی اس شخصیت کو ہیں، اس ہستی کو کہا جاتا ہے ساری دنیا جنت کو تلاش کرتی ہے اور جنت حضرت ابو بکر صدیق کو تلاش کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ایک دن اپنی زبان کو پکڑا، کھینچ رہے ہیں اور زبان سے اس کو کھینچ رہے ہیں اور آنسو بھی نکل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت خیریت تو ہے؟ آپ کیوں زبان کو کھینچ رہے ہیں، اس کا کیوں محاسبہ کر رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بھائی میں اس لیے زبان کو کھینچ رہا ہوں کہیں اس زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس بات کی وجہ سے میں ابو بکر صدیق کی پکڑ نہ ہو جائے۔ بہت ساری اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اولاد بڑی نعمت ہے، کاروبار بڑی نعمت ہے، اچھا مکان کا مل جانا بڑی نعمت ہے، اچھی روزی انسان تلاش کرتا ہے اس کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ان سب نعمتوں میں جو بہترین اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہے اچھا اخلاق۔ کیا ہے؟ تھوڑا سا بولیں ذرا۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھنا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں مسجد میں آ کر جو بیٹھتا ہے اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھتا ہے، مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح کہ وہ اللہ کی محفل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ ہم خود نہیں آئے، ہمیں اس ذات نے منتخب کر کے ہمیں پسند کر کے بھیجا ہے، اس لیے جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جسے اللہ پسند کرتے ہیں مولانا اسے اللہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ایک بادشاہ جا رہا تھا، اس کا غلام بھی ساتھ تھا، راستے سے گزر ہوا، ایک مسجد سے دروازے سے گزرے تو غلام کہنے لگا اپنے آقا سے بادشاہ سلامت اگر اجازت ہو تو میں مسجد میں جا کر نماز پڑھ کے آ جاؤں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ وہ مسجد میں چلا گیا، وہ تھوڑی دیر گزری، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، اندر وہ نماز پڑھنے میں مصروف ہے اور باہر بادشاہ وہ باہر کھڑا ہوا ہے اور وہ آدھا گھنٹہ جب اس نے انتظار کر لیا تو باہر کھڑے ہو کر آواز دینے لگا کہ آ بھی جا، تجھے کس چیز نے پکڑ لی ہے، آپ بھی جا، باہر نکل بھی آ، تجھے کون سی چیز ہے جو باہر نہیں نکلنے دے رہی۔ انہیں سمجھے شاید کوئی تبلیغی جماعت والے آئے نے جنہوں نے پکڑ کے اندر بٹھا لے اور 6 نمبر سنا رہے نے، پکڑ کے اندر بٹھا لے، آ بھی جا، تجھے کون سی چیز ہے جو باہر نہیں آنے دے رہی۔ اس نے آواز دیا بادشاہ سلامت جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا وہی مجھے باہر نہیں نکلنے دے رہا۔
اللہ نے مجھے پسند کیا ہے، اس لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اس لیے آپ خوش قسمت لوگ ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ، بہترین جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ اپنے اصلاحی خطبات میں لکھتے ہیں، جسے 4 چیزیں دنیا کے اندر مل جائیں وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے۔ نمبر 1، جسے روزی وطن میں مل جائے، جسے اچھا مکان مل جائے، جسے اچھی گاڑی مل جائے، اور جس بندے کو اچھی بیوی مل جائے۔ یہ 4 چیزیں جس کو مل جائیں وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے، اور جسے یہ اللہ نے چیزیں دی ہیں اسے اللہ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ جب گاڑی اچھی مل جائے، روزی وطن میں مل جائے، اچھا مکان مل جائے، اگر آپ کو نیک بیوی مل جائے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت یحییٰ ابن اقسم رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین بھی تھے، نحو کے مولانا، بہت بڑے یہ امام تھے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے، اللہ کی قدرت دیکھیں، سیاہ رنگ ہے، چہرے کے اوپر داغ دبے ہیں، بالکل سیاہ رنگ ہے، جو بندہ دیکھتا ہے وہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت، اللہ نے حضرت یحییٰ ابن اقسم رحمۃ اللہ علیہ کو جو بیوی عطا کی، اتنی حسین و جمیل بیوی دی کہ اس شہر میں اس کی مثال نہ تھی، اتنی خوبصورت۔ ایک دن بیٹھے ہوئے اپنی بیوی سے کہنے لگے، اے اللہ کی بندی، تو بھی جنت میں جائے گی، میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ یا حضرت میں کس طرح جنت میں جاؤں گی؟ آپ تو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ تو جنت میں جائیں گے، میں کیسے جنت میں جاؤں گی؟ تو حضرت یحییٰ ابن اقسم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تجھے میرے جیسا بدصورت سیاہ شکل والا خامد ملا ہے، شوہر ملا ہے، تیرا کوئی لمحہ صبر کے بغیر نہیں گزرتا۔ مجھے تیرے جیسی اللہ نے حسین و جمیل، حسن و جمال کی پیکر بیوی دی ہے، میرا کوئی لمحہ شکر کے بغیر نہیں گزرتا، لہٰذا تو صبر والے دروازے سے جنت میں جائے گی، میں شکر والے دروازے سے جنت میں جاؤں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بہترین چیز جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ہے اچھا اخلاق۔ دیکھیں، ایک بندہ 5-10 ہزار روپیہ دے کر وہ کام نہیں کروا سکتا جو کام ایک میٹھے بول سے کروا سکتا ہے۔ زبان شیری، ملک گیری، اگر انسان کا اخلاق اچھا ہو، زبان اچھی ہو، حدیث پاک میں آتا ہے لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ کلام کرنا چھوڑ دیں۔